حاضرین، اس کے بعد شہر حیدرآباد کے ایک ممتاز عالم دین اور سماجی اور معاشرتی مسائل سے بڑی گہری وابستگی رکھنے والے حضرت مولانا عبید الرحمن اطہر صاحب کو میں دعوت دوں گا، جو مسجد ٹین پوش کے امام و خطیب ہیں اور اس علاقے کے ہر دل عزیز خطیب ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، صدر اجلاس حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، نقیب ملت بیرسٹر الحاج اسد الدین اویسی صاحب و تمام عمائدین ملت اور برادران اسلام۔ ہمارے ملک میں 2014 کے بعد سے ایسے لوگوں کو اختیار اور اقتدار ملا ہوا ہے جو ظلم پر آمادہ ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جو حکمران ظلم پر آمادہ ہوتے ہیں ان کی حکومت دیر تک باقی نہیں رہتی۔ ظلم جب حد سے گزرتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ہمارے ملک میں ظالمانہ قوانین بھی بنائے جا رہے ہیں اور ہماری زبان کو بند رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ احتجاج کا جو ہمارا جمہوری اور جائز حق ہے وہ بھی ہم سے چھینا جا رہا ہے، بالخصوص ملک کے ان حصوں میں جہاں پر ان کو پوری طرح سے اختیار اور اقتدار حاصل ہے، وہ ظلم کی تمام حدوں کو پار کر رہے ہیں۔ ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور ہمارے قائدین، ہمارے مذہبی رہنما، ہمارے سیاسی اور سماجی رہنما ہمیں جن باتوں کی دعوت دے رہے ہیں ہمیں ان کی باتوں پر لبیک کہنا ہے۔ احتجاج کے طریقوں کو ان کی ہدایات کے مطابق ہمیں اختیار کرنا ہے، لیکن مومن کی ایک خاص خصوصیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ مومن اور دوسرے میں فرق یہ ہے کہ مومن اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ بلکہ سب سے پہلے مسبب الاسباب کی طرف رجوع ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ دنیا میں سارے لوگ تدبیریں کرتے ہیں، مگر ایک مومن اور غیر مومن کی کوشش اور تدبیر میں اور دوسروں کی مومن اور غیر مومن کی تدبیر میں فرق یہ ہے کہ جو مومن نہیں ہوتا وہ صرف اور صرف تدبیر کرتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع اختیار کرتا ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری یہ کوششیں کامیاب ہوں تو ہمیں سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، ان کی ایک بات سنا رہا ہوں، بہت مختصر عرض کر رہا ہوں۔ حضرت فرماتے تھے کہ اگر مسلمان صرف ایک یہ کہ اپنا چہرہ سنت کے مطابق بنا لیں، دیکھتے ہی معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان ہیں، جیسے ہمارے سکھ بھائی سردار جی دیکھتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، وہ سردار جی ہیں، سکھ ہیں، ایسے ہی جو بھی مسلمان ہے وہ اپنی شناخت اس کے حلیے سے ظاہر ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مسلمان صرف 51% نمازی بن جائیں، 51%، قسم کھائی جا سکے کہ میجارٹی نمازی ہے، تو وہ حضرت فرماتے تھے کہ میں ذمہ لیتا ہوں کہ مسلمانوں کے حالات بدل جائیں گے۔ مگر ہماری آبادیوں کا حال یہ ہے کہ ایک صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ ہمارا محلہ 100% نہیں 200% مسلمانوں کا ہے، رات بھر بیٹھ کر چبوتروں پر باتیں کرتے ہیں، مگر ہماری مسجد میں فجر کی نماز میں امام صاحب کے پیچھے صرف 6 نمازی رہتے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، تدبیر سب وہ کرنا ہے جو ہمارے بڑے بتا رہے ہیں، لیکن جب تک ہم اپنی مسجدوں کو نماز سے نہیں بھریں گے، ہم اللہ کی طرف رجوع اختیار نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری تدبیروں میں کوئی جان نہیں پڑے گی۔ جب تک اللہ کی مدد حاصل نہ ہو اس وقت تک کوئی تدبیر کام نہیں آئے گی۔ تمام وہ کام کرنا ہے جس کی مسلم پرسنل لا بورڈ ہمیں ہدایت دے رہا ہے، ہمارے قائدین ہمیں ہدایت دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ہمیں توبہ کرنا ہے
اللہ کی طرف رجوع اختیار کرنا ہے، سچا پکا مسلمان بننا ہے، اپنی مسجدوں کو نمازیوں سے بھرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اس اجلاس کو اور ان تمام کوششوں اور محنتوں کو اللہ تعالی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔